السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں اور سلام کا جواب ایک دو نہیں دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ماشاء اللہ پتہ چلا نا سارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں۔ ہم سلام کو معمولی چیز سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم تحفہ دیا ہے اہل اسلام کو۔ جو بھائی بھی ملتا ہے تو یسلم علیہ اذا لقیہ، وہ اس کو دعا دیتا ہے تجھ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آج ہمارے بھائی ابو بکر حافظہ اللہ نے ہمیں یہاں جو ہے مدعو کیا ہے اور انہیں دیکھ کر ہمیں اپنا مرحوم بھائی قاضی محمد اسلم کمبو یاد آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب وہ دعا فرمائیں گے۔ میں اس سے قبل کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے فیضا قضیت الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو۔ فیضا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری کر لو پھر کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض، پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے تجارت کو حلال رکھا ہے، اللہ نے سود کو حرام رکھا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل یقین رکھتا ہو کہ میرا رزاق اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے رکھا، جب اللہ نے ہمارے جسموں میں روح ڈالی، اللہ نے جبرائیل کو جو ہے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اکتب رزقہ، جاؤ اب میرے بندے نے چند ایام بعد یا چند مہینوں بعد اس دنیا میں آنا ہے، لکھ لو اس نے رزق کتنا کھانا ہے، لکھ لو اس نے زندگی کتنی گزارنی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اور جو اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا اس سے کم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ امام کائنات جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی وحی کے بغیر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان الرزق لا یطلب جو ہے عبدا کما یطلب اجلہ، رزق بندے کو اس طرح تلاش کر لیتا ہے جس طرح بندے کو موت تلاش کر لیتی ہے۔ دنیا کی کسی خطے میں چلا جائے، اللہ نے جو اس کی موت کا ٹائم لکھ دیا وہ اس کو وہیں آ دبوچے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفسا لن تموتا، کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا حتی تستکمل رزقا، یہاں تک کہ وہ اپنا رزق دنیا میں مکمل نہ کر لے۔ ہمیں اللہ کی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کرنا چاہیے، جو اسلام نے ہمیں سنہرا اصول دیا کہ امانت اور دیانت کو اپناؤ۔ ہمارے نبی کو جو ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگوں نے آپ کے کردار پہ کوئی انگشت نمائی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، امانت دار تھے۔
دیانت دار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ اہل مکہ کے سامنے پیش کیا تھا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے میرا 40 سالہ زندگی دیکھی، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا بتایا؟ سب نے بیک زبان کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کو ہم نے پوری زندگی کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے اگزامپل ہیں، اور اس نبی نے ہمیں کہا من غشنا فلیس منا، جو بندہ فراڈ کرتا ہے، جو بندہ دھوکہ کرتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور جو بندہ فراڈ نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، ایمانت اور دیانت کو اختیار کرتا ہے، اللہ کیسے بھاگ لگاتا ہے۔ جب مکہ والوں نے مسلمانوں کو ستایا، اللہ کے حکم سے اہل ایمان نے ہجرت کی، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہتے مدینہ پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سلسلہ مواخات قائم کیا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، اور وہاں انصار نے وہ قربانیاں دی کہ جو ہے وہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جو عبد الرحمن کے حصے میں انصاری بھائی بنا، اس نے کہا میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ تم لے لو، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے، اس سے تم نکاح کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی اللہ تمہارے مال میں اہل و عیال میں برکت دے، مجھے اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، مجھے منڈی کا راستہ بتلا دو، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے وہ جو ہے چند سکوں کے عوض اپنی جو ہے تجارت کا آغاز کیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو سونے کے انبار تھے جو ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کے ان کی میراث میں تقسیم کیے گئے۔ یہ اللہ نے برکتیں کیوں لگائیں؟ سچ کی وجہ سے، ایمانت کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے۔ تو ہم اس موقع پہ جتنے بھی حاضرین ہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ کو اسی بات کی وصیت کرتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ نے یہ تجارت حلال رکھی ہے، سود حرام رکھا ہے، لیکن اس کے اندر ہم ایمانت کو، دیانت کو، سچ کو اپنائیں گے، اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حرام سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ابھی آپ کے سامنے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ حضرت علامہ مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور پھر دعا فرمائیں گے۔ واجب الاحترام علماء کرام، زیوکار بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، محترم شیخ الحدیث مولانا محمد افضل سردار حافظہ اللہ نے تجارت کے حوالے سے شریعت کے بیان کردہ اہم رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ہم کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں، ہمارا مستقبل بھی ٹھیک ہو، ہمارا ماضی اور حال بھی اللہ اچھا فرما دے، تو ہمیں رہنما اصولوں پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کا مغز روح اور جان دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی قدم قدم پہ
اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے ہیں، اور ان دعاؤں کے اثرات کی بابت حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ قول رہنمائی فراہم کرتا ہے، لم اکم بدعائے کا رب شقیہ، پروردگار میں آپ سے دعا کر کے کبھی محروم اور نامراد نہیں رہا۔ اللہ آپ نے ہمیشہ دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جو مجھ سے دعائیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، ہم اس سے کس طرح دعائیں کریں، تو آپ ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی رگ جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ زبان پہ لفظ آنے سے پہلے دل کے اندر کوئی تصور پیدا ہوتا ہے تو وہاں بھی میری رسائی ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی بندہ کسی کام کے لیے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کوئی کام کرنا چاہتے یا انہیں دعا کی ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دعا کی درخواست کرتے۔ آپ اللہ کے حضور دعا کرتے، آپ کے جانسار اس دعا پہ آمین کہتے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ آج اللہ کے رسول تو اللہ کو پیارے ہیں، ہمیں موجود نہیں، لیکن یہ میرے دائیں بائیں جانب جو ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جن کو اللہ تعالیٰ نے قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم دینے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہمارے بھائی ابو بکر بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، آج اس کی ابتدا پہ دعا کے لیے دعوت دی ہے۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میں تو بے شک قصوری ہوں، اللہ میرے بھی قصور معاف کر دے، لیکن یہ سارے تو اتنے بڑے قصوروار نہیں ہیں۔ تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس وقت مجھے اپنے بھائی قاضی اسلم کمبو بہت یاد آ رہے ہیں۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ یہیں پہ میں ایک دفعہ ان کی حیات میں بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ آج ان کے وصال کے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ آپ کا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما لے۔ یا اللہ اس جگہ پہ ہمارے بھائی ابو بکر کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کا بندوبست فرما، وسیع اور کشادہ رزق کا بندوبست فرما، خیر اور برکت والے رزق کا بندوبست فرما۔
یا اللہ ان پہ ایسا اپنا فضل و کرم فرما کہ یہ دنیا میں اپنی جائز ضرورتیں پوری کر سکے۔ یا اللہ اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو سجانے اور سنوارنے کی بھی سعادت حاصل کر سکیں۔ یا اللہ زمین و آسمان کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آپ کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی اور ضرورت ہے۔ اللہ اپنا رزق، اپنی نعمتیں اپنے ان بندوں پہ بکھیر دے۔ یا اللہ اس مجلس میں میرے جتنے بھی بھائی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ ساری آپ کی رحمتوں کے طالب ہے، یا اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ انہیں برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان سب کے رزق میں برکت فرما، عمروں میں برکت فرما، اعمال صالحہ میں برکت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے نقش قدم پہ انہیں چلنے والے بنا۔ یا اللہ انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ صرف اپنی ذات سے مانگنے والا بنا، اپنے سوا ہر ایک سے مستغنی اور بے پرواہ کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی اولادیں عطا فرما، یا ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے جو نیکی کی راہ پہ چلنے والی ہوں۔ یا اللہ ہمارے بچوں بچیوں کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل کرتے دیکھ کے انہیں آپ کی رضا حاصل ہو جائے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارے دلوں کو راحت اور سکون مل جائے۔ یا اللہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور ہر باشعور اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتا ہے۔ اللہ ماضی حال مستقبل سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمارے مستقبل کو روشن اور تابناک بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنا دے۔ یا اللہ میں میرے جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں، یا ہمارے عزیز و اقارب ہمارے متعلقین ہیں، یا اللہ ان سب کے دلوں کو توحید کے نور سے منور فرما، اپنے حبیب کی محبت سے معمور فرما۔ یا اللہ انہیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے 5 وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں بار بار رمضان المبارک عطا کر کے اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صاحب مال بنا کے مالوں کو پاک اور حلال کرنے کے لیے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اسلام پہ ثابت قدم رکھنا۔ یا اللہ جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمانا۔ یا اللہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے ہم گنہگاروں کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد جاری کروا دینا۔ یا اللہ میرے پیارے بھائی قاضی اسلم جنہیں آپ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، یا اللہ اس کے علاوہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب میں سے بھی جتنے ہم سے محبت اور پیار کرنے والے تھے، اللہ آپ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، برکات نازل فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ فرما۔ یا اللہ انہیں قبروں میں جنت کے بستر مہیا فرما، جنت کے لباس پہنا دے، جنت کے زیورات سے آراستہ کر دے۔ یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کی طرف سے کھڑکیاں اور دروازے کھول دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ حشر والے دن پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے اس دن ہم نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے چھوٹوں نے آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یا اللہ اس دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ یا اللہ اس دن لوگ پیاس سے نڈال حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو دھتکار کے دھکے دکھا کے وہاں سے نکال دیا جائے گا، تم نے دین میں بدعات ایجاد کی، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ زندگی اپنے حبیب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حشر والے دن حوض کوثر سے اپنے حبیب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب کرنا۔ یا اللہ اس دن
نبی بھی پریشان ہوں گے، یا رب نفسی کی التجائیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے حبیب کو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر دامنگیر ہوگی، آپ دعائیں کر رہے ہوں گے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ یا اللہ جب آپ کے حبیب کو ہم سے اتنا پیار ہے تو ہمیں بھی تو اپنے حبیب کا پیار عطا فرما دے۔ یا اللہ عبادات، معاملات، خوشی اور غمی کے لمحات میں رسوم و رواج، قبائل، برادریوں کے طور طریقوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دن اپنے رسول کی شفاعت نصیب کر دینا۔ یا اللہ جنت ہمارا آبائی گھر ہے، موروثی وطن ہے، جس میں آپ نے ہمارے ماں باپ کو داخل کیا تھا، پھر وقتی مسئلوں طور نکالا اور خوشخبری سنا دی، ہدایت آئے گی، جو اس راہ پہ چلے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے قرآن اور اپنے حبیب کے فرمان حدیث پہ پوری طرح دل و جان سے عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آبائی گھر میں جب ہم جائیں تو ہمارے بڑے بھی وہاں ہمیں ملے، ہمارے چھوٹے بھی ہمیں ملے، تاکہ ایک دوسرے کو مل کے ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائے۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے حبیب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔